راجنپور کی تحصیل جامپور کے علاقہ داجل میں آباد گرچانی قبیلہ، جس کے بارے میں انگریز سرکار کی رائے تھی کہ یہ اس خطے کا سب سے سرکش قبیلہ ہے، اس گرچانی قبیلے کے تمندار کس طرح انگریزوں کی چاکری کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ہڑن کا تاریخی قلعہ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے درباری گورنر ملتان دیوان ساون مل نے تعمیر کروایا۔ انگریزوں نے گرچانی سرداروں کی مدد سے یہ قلعہ کس طرح فتح کیا۔ گرچانی قبیلے کی غداری کے باعث اس دھرتی کے عظیم مجاہد غلام حسین بگٹی کو کس طرح گھیر کر مارا گیا۔ سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار شیر علی گرچانی اور سابق ڈی جی آئی بی سردار اختر حسن گرچانی کا انگریزوں کا ساتھ دینے والے اس خاندان سے کیا تعلق ہے؟ آج ہم تاریخی حقائق کی روشنی میں یہی سب معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ترازو کے سلسلے غدار کون کی 19ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ میر چاکر اعظم رند کا بھانجا گریش جو مغل بادشاہ ہمایوں کی طرف سے دلی کا تخت واپس لینے کے لیے لڑی گئی جنگ میں شریک رہا، واپسی پر رند بلوچوں نے اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا اور بعد ازاں اپنے جد امجد کی نسبت سے بلوچوں کا یہ قبیلہ گرشانی کہلانے لگا اور پھر رفتہ رفتہ انہیں گرچانی کہا جانے لگا۔ پہلے یہ قبیلہ کوہ سلیمان کی پہاڑیوں پر آباد ہوا، مگر پھر دیگر قبائل کی دیکھا دیکھی یہ لوگ بھی راجنپور کی تحصیل جامپور کے علاقہ داجل کے میدانی علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے۔ داجل پور کا ہل سٹیشن ماڑی یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ماڑی کا علاقہ طویل عرصہ سے گرچانیوں کی آماج گاہ رہا ہے اور اب بھی یہاں گرچانی تمن کے لوگ آباد ہیں۔ بلوچی زبان میں ماڑی گھر کو کہتے ہیں اور اس علاقے کو گرچانیوں کا گھر سمجھا جاتا ہے۔ جب احمد شاہ دورانی نے پنجاب کو فتح کیا تو گرچانی قبیلے کے تمندار لال خان نے اس کی اطاعت قبول کر لی، جس کے صلہ میں اسے نہ صرف ہرن اور داجل کے علاقوں کا حاکم تسلیم کر لیا گیا بلکہ اسے درہ چھاچڑ سے کندھار جانے والی اہم ترین شاہراہ کا محافظ مقرر کر کے وہاں سے گزرنے والے قافلوں اور آس پاس کے مواضعات سے مالیہ وصول کرنے کا ذمہ دار بھی بنا دیا گیا۔ گرچانی سردار لال خان جول ارض کی تسکین کے لیے کوہستانی علاقوں سے نیچے اترا تو اپنے لیے لال گڑھ میں ایک قلعہ تعمیر کروایا اور بعد ازاں گرچانی سرداروں نے لال گڑھ کے علاقے کو ہی اپنا مسکن بنا لیا۔ احمد شاہ دورانی نے مرہٹوں سے لڑائی کے بعد یہ علاقہ خان آف کلات کو عطا کر دیا تو گرچانیوں کے مقبوضات بھی خان آف کلات کے تصرف میں چلے گئے۔ گرچانی قبائل کا شجرہ نسب دیکھیں تو جلب خان گرچانی اول کے بعد اس کا بیٹا غلام محمد خان گرچانی تمندار بنا۔ اس کی وفات کے بعد لال خان کو گرچانی قبیلے کا سردار تسلیم کیا گیا۔ لال خان گرچانی کی وفات کے بعد اس کا بھائی جلب خان گرچانی ثانی تمندار بنا۔ جلب خان گرچانی ثانی نے لغاری تمندار کی بیٹی سے شادی کر کے اپنا اثر و رسوخ بڑھایا اور اس کے بعد اس کا بھتیجا غلام محمد خان گرچانی ثانی قبیلے کا سربراہ بنا، مگر ایک روز ماڑیوں نے قلعہ لال گڑھ پر دھاوا بول دیا تو وہ اس آفت ناگہانی میں 2 بیٹوں سمیت مارا گیا۔ اب غلام محمد گرچانی اول کا ایک اور بیٹا چھوٹا خان گرچانی قبیلے کا سربراہ بنا۔ یہ وہ دور تھا جب مہاراجہ رنجیت سنگھ پنجاب میں قدم جما چکا تھا۔ اس نے داجل سمیت یہ سارا علاقہ فتح کر کے اپنے اطالوی جنرل ونچورا کو ڈیرہ غازی خان کا حاکم مقرر کر دیا۔ گرچانی تمندار چھوٹا خان گرچانی نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے جرنیل ونچورا کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی وفاداری کا یقین دلایا، مگر پھر ملتان کے گورنر دیوان ساون مل کا دور شروع ہو گیا تو گرچانی قبیلہ سکھ ریاست کے خلاف لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس جھگڑے کا آغاز ایک سکھ قلعہ دار کی طرف سے گرچانی قیدی اور اس کی ماں کو قتل کرنے سے ہوا۔ سکھوں نے ہرن کے مقام پر ایک زبردست قلعہ تعمیر کروایا تھا جو آج بھی اس علاقے میں شکستہ حال عمارت کی صورت میں موجود ہے۔
گرچانی قبیلے نے قلعہ ہرنٹ پر یلغار کر دی اور وہاں موجود 40 سکھ سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ اس حملے میں لنڈ بھی گرچانیوں کے ساتھ تھے۔ دیوان ساونمل ان کی بیک کنی کرنے کے لیے بڑی فوج لے کر حملہ آور ہوا تو یہ دونوں قبیلے پہاڑوں میں جا چھپے۔ آخرکار چھوٹا خان گرچانی نے ملتان میں حاضر ہو کر دیوان ساونمل سے معافی مانگی اور 5000 روپے جرمانہ ادا کیا، تب کہیں یہ معاملہ سلجھا۔ گرچانی قبیلے کے تمندار چھوٹا خان کی ایک اور پریشانی یہ تھی کہ اس کے متوفی بھائی جلب خان گرچانی ثانی کا بیٹا بجر خان گرچانی اول بالغ ہونے پر حق کے تمنداری کا دعوے دار تھا اور اسے قبیلے کے کئی لوگوں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ جب چھوٹا خان گرچانی نے یہ حق تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو بجر خان گرچانی اول پہاڑوں سے نیچے اتر آیا اور لال گڑھ کے قریب موزہ لنڈی سیدہ کے مقام پر چچا اور بھتیجا کا مقابلہ ہوا۔ چھوٹا خان گرچانی مارا گیا تو بجر خان گرچانی اول قبیلے کا تمندار بن گیا۔ چونکہ چھوٹا خان کی شادی لغاری تمندار کے سردار کی بیٹی سے ہوئی تھی اور سکھ حکومت بھی اس کے ساتھ تھی، اس لیے دونوں طرف سے نئے تمندار کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ میدانی علاقوں میں ان کا رہنا محال ہو گیا تو گرچانی پھر سے پہاڑوں میں آباد ہو گئے اور غارت گری کی زندگی بسر کرنے لگے۔ لوٹ مار کے باعث اندرون سندھ اور ملتان تک گرچانیوں کی دہشت پھیل گئی۔ دیوان ساونمل نے کئی بار گرچانی تمندار بجر خان اول کو زیر کرنے کی کوشش کی۔ ایک بار تو تصفیے کے بہانے دھوکے سے بلا کر ہرنٹ قلعہ میں گرفتار بھی کر لیا، مگر ملتان لے جاتے ہوئے گرچانیوں نے حملہ کر کے اپنے تمندار کو چھڑا لیا۔ کچھ عرصہ بعد پھر سے اطمینان دلا کر بجر خان کو لال گڑھ واپسی کے لیے رضامند کر لیا گیا اور پھر زنجیروں میں جکڑ کر ملتان بھیج دیا گیا۔ دیوان ساونمل نے گرچانی تمندار بجر خان کو 2 ماہ قید میں رکھنے کے بعد اس کے دشمن لغاری قبیلے سے بھاری رقم وصول کر کے ان کے حوالے کر دیا۔ لغاری اس قدر شفاق نکلے کہ ملتان سے نکلتے ہی شہر پناہ کے پاس بجر خان گرچانی کا کام تمام کر دیا۔ اس قتل کے بعد لغاریوں اور گرچانیوں میں عداوت کی آگ پھر سے بھڑک اٹھی جو کئی ماہ تک سلگتی رہی۔ لغاریوں کے ہاتھوں مارے گئے بجر خان کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کا بھائی غلام حیدر خان گرچانی اول قبیلے کا تمندار بنا۔ بتایا جاتا ہے کہ غلام حیدر خان اول کنیز زادہ تھا اور چونکہ بلوچ قبائل نجیب الطرفین گرچانی کو اپنا تمندار بنایا کرتے تھے، اس لیے غلام حیدر خان گرچانی اول کو اپنی سرداری تسلیم کروانے اور لوگوں پر دھاک بٹھانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑی۔ اس نے بادل نخواستہ دیوان ساونمل کے بیٹے دیوان ملراج کی اطاعت قبول کی تاکہ اس کی جاگیریں بحال ہو جائیں۔ جب صاحب بہادر ہربرٹ ایڈورڈز نے ڈیرہ اسماعیل خان سے ڈیرہ غازی خان کی طرف پیش قدمی کی تو سب سے بڑا چیلنج قلعہ ہرنٹ کو فتح کرنا تھا۔ یہاں تعینات دیوان ملراج کے قلعہ دار کو قلعہ حوالے کرنے کا پیغام بھیجا گیا تو اس نے صاحب بہادر ہربرٹ ایڈورڈز کو بہت گستاخانہ جواب دیا۔ گرچانی قبیلے کے تمندار غلام حیدر خان اول نے موقع غنیمت جان کر اپنے حریف لغاریوں اور سکھ حکومت کے گورنر ملتان دیوان ملراج سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور صاحب بہادر ہربرٹ ایڈورڈز کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ گرچانی قبیلے کے جوان قلعہ ہرنٹ کو فتح کرنے کی مہم کے دوران بہت بے جگری سے لڑے۔ قلعہ ہرنٹ فتح ہونے کے بعد گرچانی تمندار غلام حیدر خان اول ملتان کے محاصرے میں بھی انگریز فوج کے ساتھ شریک ہوئے اور جب یہاں بھی انگریز سرکار قدم جمانے میں کامیاب ہو گئی اور سکھ ریاست کا نام و نشان مٹ گیا تو غلام حیدر خان گرچانی اول کو ایک رسالے کا جمعدار بھرتی کیا گیا اور پھر 1857 کی جنگ آزادی کے دوران بھی گرچانی قبیلے نے انگریزوں کی چاکری کا سلسلہ
سلسلہ بھرپور انداز میں جاری رکھا۔ صاحب بہادر ہربرٹ ایڈورڈز کی سرکاری خط و کتابت پر مبنی کتاب اے ایئر آن پنجاب فرنٹیئر ان 1848-1849 جس کا شمار نایاب کتب میں ہوتا ہے، اس میں گرچانی قبیلے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ خوش قسمتی سے اس وقت گرچانی ہمارے ساتھ تھے اور سکھوں کے طرفدار نہ تھے، ورنہ بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جاتا، کیونکہ سرحد پر ان سے زیادہ تند خو اور شورا پشت قوم نہیں ہے۔ گرچانی سردار کھوسا قبیلے کے سردار کوڑا خان کی طرح کارہائے نمایاں سر انجام دینے کے لیے آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ چنانچہ جب ہرنڈ کا قلعہ فتح کرنے کے لیے صاحب بہادر لیفٹیننٹ راف ینگ کی قیادت میں مسلح لشکر بھیجا گیا تو گرچانی سردار غلام حیدر خان بھی اس میں شامل ہو گیا۔ گرچانی انگریزوں کی چاکری پر بہت خوش تھے، مگر ایک اچانک افتاد یہ آن پڑی کہ جنرل وان کوٹ لینڈٹ نے گرچانی تمندار غلام حیدر خان کی تمام جاگیر ضبط کر لی، کیونکہ شوریدہ سر گرچانی قبیلہ کے بعض سرکش افراد لوٹ مار سے باز نہیں آ رہے تھے اور تمندار انہیں روکنے سے قاصر تھے۔ جاگیر ضبط ہونے کے باوجود گرچانی بددل نہ ہوئے اور انگریزوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ 1857 کی جنگ آزادی تمام ہو چکی تھی، مگر ایک بلوچ حریت پسند غلام حسین بگٹی نے اب بھی انگریز سرکار کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ غلام حسین بگٹی کے تابڑ توڑ حملوں سے گھبرا کر انگریز ایڈمنسٹریٹر سر رابرٹ گروو سینڈمین نے وائسرائے کو لکھ بھیجا کہ اسے نہ روکا گیا تو حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ وائسرائے سر لارڈ جان لارنس نے غلام حسین کی گرفتاری پر 2 لاکھ روپے نقد اور 1000 ایکڑ جاگیر انعام کا اعلان کیا تو مقامی سردار اس عظیم مجاہد کی بو سونگھنے لگے۔ حریت پسند غلام حسین بگٹی نے 1867 میں قلعہ ہرنڈ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تو انگریز سرکار کو مخبروں کے ذریعے پہلے سے اطلاع مل گئی۔ تب وہاں صرف 27 انگریز فوجی دستیاب تھے، مگر گرچانی تمندار غلام حیدر خان اول نے غلام حسین بگٹی کی قیادت میں حملہ کرنے والے مزاحمت کاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے 300 گرچانی جوانوں کا لشکر تیار کیا۔ ایک مراسی کے ذریعے غلام حسین بگٹی کی تلوار آگ میں پھینک کر کند کر دی گئی اور جب اس دھرتی کا یہ عظیم سپوت قابض انگریز سرکار سے لڑنے کے لیے آیا تو اسے سازش کے تحت گھیر کر شہید کر دیا گیا۔ اس لڑائی میں گرچانی قبیلے کے 25 سپاہی مجاہدین کے ہاتھوں مارے گئے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر ہربرٹ ایڈورڈز نے اس وفاداری کے صلہ میں سفارشی خط لکھا تو غلام حیدر خان گرچانی کو نہ صرف ضبط کی گئی تمام جاگیر واپس مل گئی بلکہ نئے مواضعات بھی عطا ہوئے۔ تمندار غلام حیدر گرچانی کا انعام بڑھا کر 3000 روپے کر دیا گیا اور آنریری مجسٹریٹ کا عہدہ بھی عطا کیا گیا۔ سردار غلام حیدر خان اول 1884 میں فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا جلب خان گرچانی سوئم جو ہرنڈ میں ڈپٹی انسپکٹر تھا اسے اپنے قبیلے کا سربراہ بنایا گیا۔ جلب خان سوئم کو آنریری مجسٹریٹ بنایا گیا اور صوبائی درباری کی نشست بھی عطا کی گئی۔ اسے انگریز سرکار سے وفاداری کے عوض 1905 میں CIE یعنی کمپینین آف دا آرڈر آف دا انڈین امپائر کا ٹائٹل دیا گیا۔ سردار جلب خان سوئم کے بعد ان کے بھائی میوا خان گرچانی نے سردار بننا تھا، مگر 1910 میں اس کی اچانک وفات کے بعد بجر خان گرچانی دوئم کو تمندار بنا دیا گیا۔ سردار جلب خان گرچانی سوئم کے بیٹے سردار محمد حسن خان گرچانی 1937 سے 1945 تک پنجاب کی دستور ساز اسمبلی کے ممبر رہے۔ سردار محمد حسن گرچانی MLA نے لال گڑھ میں ایک شاندار بنگلہ تعمیر کروایا جو آج بھی گرچانی سرداروں کے زیر استعمال ہے اور لگ بھگ 100 سال بعد بھی یہ بنگلہ اس دور کے طرز تعمیر اور گرچانی سرداروں کے ذوق کا آئینہ دار ہے۔ سردار محمد حسن خان گرچانی کے بیٹے عطا حسین گرچانی سیاست میں متحرک نہ ہوئے، مگر ان کے فرزند ارجمند اختر حسن خان گرچانی نے سول سروس جوائن کر کے بہت ترقی کی۔ اختر حسن خان گرچانی محکمہ پولیس میں اہم عہدوں پر متمکن رہے۔ انہیں CC
DCPO کراچی بنایا گیا، AIG سندھ اور پھر انسپکٹر جنرل پولیس کا منصب سنبھالے رکھا۔ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے دور میں انہیں DG انٹیلیجنس بیورو بھی لگایا گیا اور پھر واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں ایک نیا عہدہ منسٹر کمیونٹی افیئرز تخلیق کر کے اختر حسن گورچانی کو وہاں تعینات کر دیا گیا۔ اختر حسن گورچانی کے صاحبزادے اطہر حسن خان گورچانی 2008 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر MPA منتخب ہوئے۔ سردار بجر خان گورچانی دوئم کے 3 بیٹے تھے، سردار اعظم خان گورچانی، سردار غلام سرور خان گورچانی اور سردار ارشد خان المعروف لال بخش گورچانی۔ سردار غلام سرور گورچانی کے بیٹے سردار پرویز اقبال گورچانی مقامی سیاست میں متحرک رہے مگر قومی اور صوبائی سیاست میں کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ سردار پرویز اقبال گورچانی کے بھائی سردار جاوید اقبال گورچانی 3 مرتبہ ضلع کونسل کے چیئرمین منتخب ہوئے اور پھر ان کے بیٹے سردار شیر علی گورچانی 2004 میں ضلع ناظم بن گئے۔ گورچانی سرداروں کا علاقہ بلوچستان کے ڈیرہ بگٹی سے ملحق ہے، اس لیے ماضی سے قطع نظر گورچانی سرداروں کے بگٹی سرداروں سے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں سردار پرویز اقبال گورچانی کو خفیہ اداروں کی طرف سے نواب اکبر بگٹی کے ساتھ تعلقات کے الزام میں اٹھا لیا گیا مگر چند روز کی پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ سردار پرویز اقبال گورچانی کے صاحبزادے سردار شیر علی گورچانی 2008 میں پہلی بار مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر PP 247 سے MPA منتخب ہوئے۔ 2013 کے الیکشن میں PP 247 سے شہباز شریف گورچانی خاندان کی حمایت سے MPA منتخب ہوئے جبکہ PP 248 سے سردار شیر علی گورچانی دوبارہ صوبائی اسمبلی کے رکن بنے تو انہیں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی بنا دیا گیا۔ 2018 کے عام انتخابات میں سردار شیر علی گورچانی کو PP 293 اور NA 193 سے مسلم لیگ نون کا امیدوار نامزد کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی ہوا اکھڑ چکی تھی۔ سابق ڈپٹی اسپیکر سردار شیر علی گورچانی کے خلاف نیب کے متحرک ہونے کی خبریں آ رہی تھی، اس لیے سردار شیر علی گورچانی اور ان کے والد سردار پرویز اقبال گورچانی نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ واپس کر کے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ سردار شیر علی گورچانی کے کزن سردار اطہر حسن خان گورچانی جو سابق IG اور DGIB سردار اختر حسن خان گورچانی کے بیٹے ہیں اور 2008 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر MPA بنے تھے۔ جب تحریک انصاف کی ہوا چلی تو وہ PTI میں شامل ہو گئے۔ ادھر ان کے سیاسی مخالفین نصر اللہ خان دریشک اور ان کا بیٹا حسنین بہادر دریشک بھی PTI میں شامل ہو چکے تھے۔ جب PTI سے ٹکٹ نہ ملا تو سردار اطہر حسن خان نے اپنے کزن سردار شیر علی گورچانی سے ہاتھ ملا لیا۔ اختلافات ختم کر کے گورچانی اتحاد کا اعلان کیا گیا اور جیپ کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن یہ حکمت عملی کامیاب نہ رہی۔ PP 293 پر شیر علی گورچانی محسن لغاری کے مقابلے میں ہار گئے۔ PP 294 پر حسنین بہادر دریشک نے اطہر حسن خان گورچانی کو ہرا دیا۔ PP 295 پر سردار پرویز اقبال گورچانی کو فاروق امان اللہ دریشک نے شکست دے دی جبکہ NA 193 میں قومی اسمبلی کی نشست پر شیر علی گورچانی PTI کے امیدوار جعفر لغاری کے مقابلے میں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ غداروں اور وفاداروں کا فرق واضح کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی اس حوالے سے مستند معلومات دستیاب ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ غدار کون کی اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس خطے کے گرمانی، کسرانی، لون، نوابزدگان اور دیگر قبائل نے 1857 کی جنگ آزادی میں کیا کردار ادا کیا۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841053 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔